बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 31 मार्च है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग 32वें दिन में दाखिल हो गई है। इस वक्त हमारे सामने एक लाइव सिचुएशन मौजूद है, लेकिन हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करेंगे ईरानी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया अब बड़े वसूख के साथ ये दावे कर रहा है कि ईरान के खिलाफ एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन शुरू करने की मंसूबाबंदी है। एक तरफ मज़ाकरात में उलझाकर दूसरी तरफ तैयारी की जा रही है और ईरानी मीडिया ने तो यहां तक दावा किया है कि ये जो ऑपरेशन है इसका कोड नेम या इसका खुफिया नाम होगा ऑपरेशन हामान। हामान क्या है, इसके हवाले से आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन इस एक खबर ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि अब ये इतलात कंफर्म हो चुकी हैं कि अमेरिका के जलथलीय मैरीन्स एम्फीबियस अटैक के लिए और जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन है उसके छाता बरदार आबनाए हुर्मुज के करीब और ईरान के खार्ग आइलैंड के करीब पहुंचा दिए गए हैं। ये ऑपरेशन किस किस्म का हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे, और ईरान का जो रिस्पांस है वो किस किस्म का होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आसमान आग बरसाएगा और ईरान की सरजमीन पर कदम रखने वाले अमरीकी और इसराइली फौजियों के लिए हम इसको मौत की वादी बना देंगे। ये जो लाए गए हैं जलथलीय मैरीन्स जो एम्फीबियस अटैक करने के लिए, अब जलथलीय एम्फीबियंस को कहते हैं उर्दू में। जलथलिया जो है वो जानवर उस जानवर को कहा जाता है जिसकी पैदाइश पानी में होती है, लेकिन उस वक्त जब उसकी पैदाइश होती है तो उसके गल फड़े होते हैं जिससे वो सांस लेता है, और वक्त के साथ उसके जिस्म में नुमायां तब्दीलियां आती हैं, वो फेफड़े डेवलप करता है और फिर वो खुश्की के ऊपर भी रह सकता है। ये इसकी एग्जाम्पल जो है वो मेंढक जो है, फ्रॉग, वो इन्हीं अकसाम में आता है एम्फीबियंस की। तो जो अमेरिका के एम्फीबियंस या एम्फीबियस अटैक के लिए फौजी दस्ते पहुंचाए गए हैं, यानी कि वो मरीन्स जो कि अपने अटैक का, अपने हमले का आगाज पानी से करेंगे और फिर खुश्की पर पहुंचेंगे, ईरान की सरजमीन पर पहुंचेंगे और वहां पर ये अटैक कैरी आउट करेंगे। उसके हवाले से कुछ बहुत ही अहम तफसीलात आ रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये जो ऑपरेशन हामान है, इस जंग को समझने के लिए अमेरिका और इसराइल जो है वो इस जंग को बाकायदा एक मजहबी जंग बनाकर लड़ रहे हैं, और इसमें ऑपरेशन के नाम जो हैं वहाँ से लेकर ये इतलात आई कि जो सोल्जर्स, जो ट्रूप्स, जो फौजी इस जंग में ईरान के ऊपर हमला आवर हैं, उनको हवाले तौरात से और ज़बूर से, इंजील से, इन जो है वो आसमानी और इल्हामी किताबों से रेफरेंसेस देकर इस अटैक को मुकद्दस जो है अटैक होने का दर्जा दिया गया। उनको ये बताया गया कि ये जंग जो है वो मजहब की जंग है, ये जंग जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जंग है, अगरचे हम इस बात को अभी तक नहीं समझ पा रहे। और इस ऑपरेशन का नाम हामान जो रखा गया, अगर आप इसको रिसर्च करें तो आपको पता चलता है कि हामान जो है वो एक रियल कैरेक्टर है जो बुक ऑफ एस्थर है बाइबल में। उसमें बुक ऑफ एस्थर में पूरा एक चैप्टर मौजूद है जिसमें हमें पता चलता है कि ईरान का, यानी बिल्कुल रेफरेंसेस भी उसी तरीके के दिए गए हैं कि ईरान का एक बादशाह था अहासुरस, उसका एक वजीर था जिसका नाम था हामान, और हामान ने क्या किया था कि एक यहूदी औरत थी एस्थर, और ये भी कहा गया है उस किताब में मौजूद है कि यहूदियों के ऊपर पर्शिया में, ईरान में बड़े मजालिम होते थे, और उन यहूदियों को बचाने के लिए जो खातून एस्थर थी, यहूदी खातून, उसकी मदद की थी मॉर्डेसाई ने। मॉर्डेसाई कौन था? मॉर्डेसाई जो है वो हज़रत याकूब के बेटे हज़रत यूसुफ के भाई बनियामीन, बेंजामिन के कबीले से, जो 12वां कबीला है, उसके कबीले से ताल्लुक़ रखता था, और मॉर्डेसाई ने बहुत मदद की थी इस खातून एस्थर की यहूदियों को ईरान में बचाने के लिए। और हामान जो है वो एक बड़ा जालिम किस्म का वज़ीर था किंग अहासुरस का, और उसने एक फंदा तैयार किया था जिसमें मॉर्डेसाई को फांसी देनी थी। लेकिन इस कहानी का अंजाम यह हुआ था बुक ऑफ एस्थर के मुताबिक कि जो मॉर्डेसाई है उसने फांसी पर लटकाया था हामान को, और फिर उसने आगे जो है वो बड़ी तरक्की वगैरह की। ये ऑपरेशन कोड नेम जो है वो हामान रखा गया है, यानी कि इसको मिलाया गया है करंट सिचुएशन में कि ईरान जो है उसमें हमने जाकर कुछ इस किस्म की कार्रवाई करनी है कि जो विलन है
اس پوری کہانی میں، یعنی کہ حمان سے ریلیٹڈ یا حمان سے ملتے جلتے ان کو جو ہے ہم نے ان کا کلا کما کرنا ہے، اس طریقے سے اس کو مذہبی جنگ بنایا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے۔ اب میں ذرا اس بیک گراؤنڈ کے بعد ذرا خبروں کے اوپر آ جاتا ہوں، اور اس کو سمجھنا اس لیے ضروری تھا، یہ تمہید اس لیے ضروری تھی کہ اس وقت جو ہمارے سامنے جو واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، جب آپ مذہب کو اور ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل لاء میں ایران کے اوپر ہونے والی کارروائی کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لاء مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر یہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک جو سو کالڈ ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کو فالو کرنے کے دائی ہیں، دعوے دار ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کارپٹ بامبنگ، جس طریقے سے ایران کی ثقافت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پر بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عام لوگوں کے استعمال کی اشیاء کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کا انفراسٹرکچر ڈیمیج کیا جا رہا ہے، ان کے پانی پینے کے صاف پانی کو صاف کر کے میٹھا پانی بنانے کے، کنورٹ کرنے کے ڈیسیلینیشن پلانٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے، ان کے پاور پلانٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی پھر کیا جسٹیفیکیشن موجود ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ اس جنگ کو اسلام کے خلاف جنگ کے طور پر لڑا جا رہا ہے، اور اس میں ریفرنسز بھی اسی قسم کے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تہران ٹائمز جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انفارمڈ سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے تہران ٹائمز کو یہ بتایا ہے، تفصیلات بتائی ہیں کہ ایک مشترکہ امریکی اور اسرائیلی گراؤنڈ انویژن ایران کی شروع ہونے والی ہے، کوڈ نیمڈ حمان۔ اس آپریشن کا نام حمان ہوگا، اور اس آپریشن کا مقصد یہ ہوگا کہ اس جنگ کو طویل کیا جائے اور ایک ملٹی سٹیج کیمپین جو ہے وہ لانچ کی جائے گی۔ اچھا، یہ معاملہ صرف تہران ٹائمز کا نہیں ہے، اس وقت مغربی میڈیا بھی اس قسم کے کسی آپریشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کن سٹیجز سے یہ آپریشن گزرے گا۔ فار ایگزامپل وال اسٹریٹ جرنل سے لے کر مختلف امریکی خبر رساں ادارے ہیں جو اس کی تفصیلات رکھ رہے ہیں۔ ایرانی یورینیم پر قبضے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ 2-3 پروبیبلٹیز ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک یہ ہو رہی ہے کہ جو خارگ آئی لینڈ ہے، 90% ایرانین ایکسپورٹس جو آئل کی مد میں ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس جزیرے سے۔ اس جزیرے کے اوپر جو کہ ایران کے ساحلوں سے، مین لینڈ ایران، بشہر جو پروونس ہے اس سے 25 سے 30 کلومیٹر دور موجود ہے، ایک کورل ریفز کا بنا ہوا یہ آئی لینڈ ہے، 20 سے 22 مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، اور اس کے اوپر ایران کے بہت ہی اہم ترین اسٹریٹجک ایسٹس موجود ہیں۔ ایران کی معیشت کے لیے اس کو شہرگ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر قبضے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے، اس کا اشارہ مختلف امریکی آفیشلز اب تک دے چکے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو جزیرے جن سے آبنائے ہرمز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، 5 سے 7 جزیرے ہیں، ان کے اوپر قبضے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے جو تم جزیرے، دونوں جزیرے اور پھر ابو موسیٰ، اس کے حوالے سے بھی اب کلیمز کیے جا رہے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی جگہ پر یہ کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تفصیلات رکھتے ہیں۔ امریکی اخبار جو ہے اس کے حوالے سے یہ بتاتا ہے کہ امریکی حکام کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی گہرائی میں موجود، یعنی ڈیپ انسائیڈ ایران جو جوہری مراکز ہیں، وہاں سے یورینیم قبضہ میں لینے کے لیے ایک خطرناک فوجی آپریشن شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں، جو اس جنگ میں ایک بڑی شدت کی نمائندگی کرے گا، یعنی ایسکیلیٹ کرے گا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے 5ویں ہفتے میں داخل ہونے پر امریکی صدر نے اب تک اس منصوبے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق وہ اس خیال پر غور کر رہے ہیں، اور اگر امریکی فوجیوں کو لاحق خطرات جو ہیں اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ کم ہے تو وہ یہ کر گزرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اتوار کے دن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو اپنا جو ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، ترک کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یورینیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت تباہ ہو چکے ہیں، وہ جوہری ہتھیار چھوڑ دیں گے اور ہمیں نیوکلیئر جو ہے وہ اپنے اثاثے ہمارے حوالے کر دیں گے، وہ سب کچھ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا ملک باقی نہیں رہے گا۔ ایران کا یورینیم قبضے میں لینا ایک پیچیدہ آپریشن ہوگا جس میں امریکی فوجیوں کو ایرانی افواج کی فائرنگ کے دوران جوہری تنصیبات تک پرواز کر کے پہنچنا ہوگا۔ جنگی دستوں کو ان مقامات کے گرد و نواح کو محفوظ بنانا ہوگا، جبکہ جہاز پر موجود انتہائی ہنرمند تکنیکی عملے اور انجینئرز تابکار جو مواد ہے نکالنے میں مدد کریں گے۔
اس مواد کو بغیر کسی حادثے کے ملک سے باہر منتقل کرنے کے لیے تقریباً 40 سے 50 خصوصی سلنڈروں میں لے جانے کی ضرورت ہوگی۔ انہیں اس علاقے میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں اور دیگر دھماکہ خیز آلات کا بھی جائزہ لینا ہوگا جو سیکیورٹی کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے ایک بیان میں کہا کہ پینٹاگون کا کام تیاری کرنا ہے تاکہ کمانڈر ان چیف کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جا سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدر نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ پینٹاگون نے ان رپورٹوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے وال سٹریٹ جرنل سے رابطہ کرنے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ سال پھر آگے جو ہے وہ انہوں نے تفصیلات، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ایک تو افزودہ یورینیم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اٹیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو تفصیلات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپریشن ممکنہ طور پر کیسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر جو یو ایس ایس ٹریپولی، جس ٹریپولی گروپ کی میں نے بات کی تھی گزشتہ ویڈیوز میں، آپ کو یاد ہوگا لگ بھگ ایک ہفتہ پہلے میں نے اس کے حوالے سے متعدد ویڈیوز میں تذکرہ کیا تھا کہ جو آبنائے ملاکا ہے وہاں سے جو انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کو ملانے والا تنگ آبی راستہ ہے، اس سے ایمفیبیس اٹیک کے لیے جو امریکی بحری لڑاکا جو جہاز ہیں وہ رواں دواں ہیں، وہ اب اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں اور اس کے اوپر جو ان کے مرینز موجود ہیں ان کا مقصد لامحالہ یہی ہے کہ اس قسم کے کسی آپریشن کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنا۔ اب سینٹرل کمانڈ نے جب یہ کنفرم کیا کہ یو ایس ایس سیلرز اور مرینز، یو ایس ایس ٹریپولی اور ساتھ میں سین ڈیاگو اور نیو اورلینز یو ایس ایس یہ گروپ ہے ان جہازوں کا، وہ کمانڈ ایریا میں اپنی ایریا آف رسپانسبلٹی میں پہنچ چکا ہے۔ 27 مارچ سے یہ وہاں پر موجود ہے اور جو امریکہ کلاس ایمفیبیس اسالٹ شپ ہے وہ ایک فلیگ شپ یا موسٹ ایلیٹ جہازوں میں آتا ہے کہ جس میں ٹریپولی ایمفیبیس ریڈی گروپ، ایک 31st مرین ایکسپیڈیشنری یونٹ جس کے اوپر 3500 کے قریب مرینز موجود ہیں، وہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ اور اسٹرائک فائٹر ایئرکرافٹ موجود ہیں اور ساتھ کے ساتھ ایمفیبیس اسالٹ اور ٹیکٹیکل ایسٹس موجود ہیں، یعنی کہ سمندر کے راستے بیک وقت یہ آپریشن ممکنہ طور پر اگر ہوتا ہے تو امریکہ کو اپنے فائٹر جیٹس کو ایئر بورن کرنا ہوگا، بھرپور قسم کی وہ بمباری کریں گے ایران کے کسی جزیرے یا مین لینڈ ایران کے اوپر اور وہاں پر سیٹلائٹ سے یہ میک شور کریں گے کہ نیچے کا علاقہ صاف ہو چکا ہے اور یہ وہ موقع ہوگا کہ جب یہ مرینز خشکی کے اوپر پہنچیں گے اور وہاں سے اپنی زمینی کارروائی کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک ممکنہ پروبیبلٹی جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کیونکہ جس قسم کے ٹیکٹیکل ایسٹس اس ریجن میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ از ناٹ ہائیڈنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ بی بی سی جو ہے وہ اس کے حوالے سے لکھتا ہے کہ امریکہ کا ایک اور طیارہ بردار بحری بیڑا مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس سے قبل 2 گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر یو ایس ایس ڈونلڈ کک اور یو ایس ایس میسن بھی اسی ہفتے ایران میں امریکی کارروائیوں میں شامل ہونے کے لیے امریکہ سے روانہ ہوئے تھے، یعنی کہ مزید جو بحری بیڑے ہیں یا نیول ایسٹس ہیں ان کو اس ریجن میں موو کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی کام کرینز قیاس لگتا ہے، بعید از قیاس نہیں ہے۔ الجزیرہ انگلش رپورٹ کرتا ہے کہ جو پینٹاگون ہے is preparing for weeks of US ground operations in Iran. Though it is unclear if President Donald Trump will approve any of these plans, reports the Washington Post citing unnamed US officials. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خارگ آئلینڈ ہے یا پھر جو کشم ہے، ہرمز جزیرہ ہے یا پھر ناز آئلینڈ ہے، لارک آئلینڈ ہے، وہاں پر بھی کارروائی جو ہے ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایران کا رسپانس کیا ہوگا، اس کے اوپر بی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور CNN نیوز 18 اس کی طرف سے جو ایرانی تیاریاں ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ بی بی سی لکھتا ہے کہ ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہماری افواج انتظار کر رہی ہیں for the US troops to arrive in the region، کہ وہ یہاں پر پہنچیں، اس قسم کے کسی آپریشن کا آغاز کریں، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے باقر کالباف نے یہ وارننگ دی کہ امریکہ کی جو ایران کی سیکورٹی فورسز ہیں they are waiting for American soldiers۔ جیسے ہی یہ 3500 مرینز کے آنے کی امریکہ کا جو 82nd ایئربورن ڈویژن ہے اس کے چھاتہ برداروں کی آمد 10,000 کے قریب وہ رپورٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر آتی ہے کہ محمد باقر کالباف کہہ رہے ہیں کہ ایران would rain fire
on any US troops and attempting to enter Iranian territory, کہ اگر امریکی فوجی ایرانی سرزمین پر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم آسمان سے آگ برسائیں گے. اچھا، میں سیپریٹلی ایک ویڈیو میں بات کروں گا کہ ایران جو ہے وہ کیوں ترنے والا ثابت نہیں ہوگا، اور ایران میں اگر امریکہ گھسنے کی غلطی کرتا ہے اور یہ آپریشن حامان یا کسی اور کوڈ نیم کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے، نتیجہ اس کا، اینڈ رزلٹ اس کا ویتنام سے، افغانستان سے زیادہ برا ہوگا. اس کی بھی بہت ہی اہم وجوہات ہیں، اس پر پھر ہم آگے کسی ویڈیو میں بات کریں گے. یو ایس سینٹرل کمانڈ کے جیسے ہی اس نے یہ بتایا کہ یو ایس ایس ٹرپولی جو ہے وہ وارشپ یہاں پر پہنچ چکا ہے اور اس میں اسالٹ اور ٹرانسپورٹ ایسٹس موجود ہیں، تو اپنے میسج میں ایرانی اسٹیٹ میڈیا نے جس کو رپورٹ کیا، محمد باقر کالیباف نے کہا کہ جو اینیمی سگنلز جو ہے وہ دیر اینیمی وہ سگنل کرتا ہے، وہ اشارے دیتا ہے پبلک میں جب بات کرتا ہے کہ وہ مذاکرات چاہتا ہے، اس کی ترجیح جو ہے وہ سفارت کاری ہے. وائل ان سیکرٹ اٹ پلاٹس اے گراؤنڈ اٹیک، لیکن خفیہ طور پر ایک زمینی حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. اور جب آپ اس کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ آج صبح سے بھی بہت سے ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے حوالے سے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہ اور دیگر خلیجی ممالک امریکہ پر زور لگا رہے ہیں کہ ایران ابھی بھی مضبوط ہے، ایران ابھی بھی طاقتور ہے، ایران کا آپ جتنا مرضی دعوے کر لیں آپ کے دعوے کھوکھلے ہیں، لہٰذا آپ اس جنگ کو جاری رکھیں. اس قسم کی رپورٹس آج صبح سے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس میں ہیڈ لائنز بنا رہی ہیں. مکس میسیجنگ ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ جو تیاریاں ہیں بی بی سی کے مطابق یہ بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ ابھی کسی بھی جانب جا سکتا ہے. مذاکرات ہو سکتا ہے کہ ایک ڈھکوسلا ہو، ایک آئی واش ہو، ایک سموک سکرین ہو، اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک بڑے بھرپور قسم کے اٹیک کی تیاری کی جا رہی ہو، ایک ایسا اٹیک جو اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. جو یو ایس نیوی کے موسٹ ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ ہے، وہ کروشیا میں پہنچ چکا ہے ریپیئرز کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر ایک آگ لگی تھی اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ 17 مختلف اینگل سے اس کے اوپر ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا. اور اس جنگ کا پھیلاؤ اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اب تک جو ہے وہ محاذ مختلف گرم ہو چکے ہیں. آبنائے ہرمز کے بعد آبنائے باب المندب یعنی جو گیٹ وے ہے بحیرہ احمر میں، وہ راستہ جو انڈین اوشن کو اٹلانٹک اوشن سے ملاتا ہے، گلف آف عدن سے آپ گزرتے ہیں، باب المندب سے آپ بحیرہ احمر میں داخل ہوتے ہیں، دا ریڈ سی جو سعودی عرب کے لیے بہت اہم ہے، افریقہ کے لیے بہت اہم ہے، وہاں سے آپ سوئز کینال کے ذریعے، نہر سوئز کے ذریعے میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر آپ اٹلانٹک اوشن اور آپ کھلے سمندروں میں سفر کرتے ہوئے یورپ تک پہنچ جاتے ہیں. وہاں تک اس کا دائرہ پھیل چکا ہے. لیکن اگر اس قسم کا کوئی گراؤنڈ اسالٹ ہوتا ہے تو پھر دیگر ریجنل ایکٹرز جو ہیں وہ اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے. آلریڈی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو کویت کے اوپر خاص طور پر ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملہ ہوا، جس سے ایران نے انکار کیا کہ اس حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ حملہ اسرائیل کی طرف سے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا تاکہ ان ممالک کو تیار کیا جائے کہ زمینی حملے کے لیے یہ اپنی سرزمین فراہم کریں، یہ اپنے فوجی اور یہ اپنا پیسہ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو فراہم کر دیں. یہ حملہ ملتا جلتا ہے جو آج سے لگ بھگ 7-8 دن پہلے رپورٹ ہوا کہ ایران کی طرف سے 2 میزائل داغے گئے ہیں ڈیاگو گارسیا کی طرف، اور ایک نیا فیئر انلاک کیا ہے کہ اگر ڈیاگو گارسیا 4500 کلومیٹر دور ایرانی سرزمین سے اس کو اس تک اٹیک کرنے کی صلاحیت کے حامل میزائل جو ہیں، بیلسٹک میزائلز ایران کے پاس موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی میزائلوں کی زد میں ہے پورا یورپ، تاکہ پورے یورپ کو انوالو کیا جا سکے اس کانفلکٹ میں. ڈونلڈ ٹرمپ باوجود اس کے، مارکو روبیو باوجود اس کے کہ وہ یہ سگنلز دے رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر بھی اس جنگ کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں، اور اگر آبنائے ہرمز بند رہتی ہے جنگ کے خاتمے کے بعد بھی تو پھر ہم فلاں ایکشن کریں گے. لیکن گیون دا فیکٹ کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت، سعودی عرب یہ کم از کم وہ ممالک ہیں جو اب بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں کہ ایران کو اگر موجودہ صورتحال میں یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایران اتنی بھرپور طاقت کے ساتھ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرے گا، اور اس
तंग आबी गुजरगाह के ऊपर ईरान का कंट्रोल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा इसके इस तरीके से ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आते। फिर CNN न्यूज़ 18 जो है वो लिखता है कि वी आर वेटिंग, ईरान ने जारी कर दी है अपने एलीट कमांडोज की वीडियो फुटेजेस, यानी एक तरफ अपना असलहा, अपना जोर बाजू, अपना मिलिट्री मसल, अपना नेवल मसल अमेरिका और इसराइल की तरफ से दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से एम्फीबियस क्लास असॉल्ट के जो उनके मरीन्स हैं स्पेशल, बड़े एलीट किस्म के, वो इस रीजन में पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ अब ईरान अपने जो एलीट कमांडोज हैं उनकी फुटेजेस जारी कर रहा है और अपना जो ज़ेर ज़मीन उनके मिसाइल सिटीज़ हैं, ड्रोन्स हैं, उनकी फुटेजेस जारी की जा रही हैं कि तुम आओ तो फिर देखो हम तुम्हारा हश्र क्या करेंगे। CNN न्यूज़ 18 लिखता है कि ईरान ने नई फुटेज जारी की है अपनी एलीट आर्मी कमांडोज की, जिनके अकम्पनीड बाय अ डिफाइंड वार्निंग एम्ड एट यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे ही ये पता चलता है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने अराइव करना है, उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है मशरिक वुस्ता में इस जंग के दौरान। साथ ही ईरान की तरफ से ये वीडियो फुटेज जारी की जाती है। जो ईरान ने फुटेज जारी की है प्रेस टीवी पर और जो स्टेट लिंक्ड ईरानी मीडिया है उसके ऊपर ये मौजूद है, उसमें ईरानी आर्मी अपने स्पेशल फोर्सेस को शोकेस करती हुई नजर आती है और दिखाया जाता है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अमेरिकी फौजियों का सामना करने और उनको शिकस्त देने के लिए। इस क्लिप में खास तौर पर जो एक फ्रेज है जिसको बार बार दोहराया गया है, कम क्लोज, यानी करीब आकर दिखाओ, हमारी सरजमीन के करीब आकर दिखाओ। ये वो चैलेंज है जो इस एलीट कमांडोज की वीडियो में जो है वो किया जा रहा है, जिसमें सिग्नल ये है कि एक डायरेक्ट चैलेंज है अमेरिकी ट्रूप्स को कि वो अपनी ग्राउंड इन्वेजन का आगाज करें। रॉयटर्स के मुताबिक हज़ारों फौजी जो है अमेरिका के वो इस रीजन में, वेस्ट एशिया में पहुंच चुके हैं। 2500 से ज़ायद मरीन्स जो हैं वो इस रीजन में पहुंच चुके हैं। जो न्यूली डिप्लॉयड फोर्सेस हैं उसमें अगेन डिटेल्स वही हैं, लेकिन उसमें कहा यह जा रहा है कि एक ब्रिगेड कॉम्बैट टीम मौजूद है, स्पोर्ट पर्सोनल मौजूद हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ ईरान ये दावे कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हमला किया गया है और एक ऐसा मकाम जहां पर अमेरिका के 200 से ज़ायद अफसर और फौजी छुपे हुए थे उसको टारगेट किया गया है। ऐसे किसी भी अटैक को डिनाई किया जा रहा है सेंटकॉम की तरफ से, मुत्तहिदा अरब अमारात की अथॉरिटीज़ की तरफ से, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ख़ास तौर पर निशाना बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ईरान जो है वो अब ये पोर्ट्रे कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात मिनी इज़राइल है। और साथ में इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात से बहुत मैस लेवल के ऊपर डिपोर्टेशन हो रही है। ईरानियन लिंक्स वाले ईरानी नियाद या फिर पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जिनके ऊपर उन्हें शुबह है उनको जो है वो दरबदर किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। साथ में बहुत से ऐसे शहरी यूरोपियन नेशनल्स, ब्रिटिश नेशनल्स, उनको भी गिरफ्तार किया गया है इस शुबे में कि वो तस्वीर उतार रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर इसके हवाले से पोस्ट कर रहे हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त इस एंग्जाइटी का भी शिकार है कि उनके यहाँ क्या ईरान का एक बेहतरीन स्पाई नेटवर्क मौजूद है कि उनके पास अहम तरीन मकामात की लोकेशंस, उनके जो मैप कोऑर्डिनेट्स हैं वो मौजूद हैं और वो ईरान को यहाँ से फराहम किए जा रहे हैं। और उसकी बुनियाद के ऊपर ईरान जो है वो इस किस्म के अटैक्स कैरी आउट कर रहा है। जो मैसेज है तेहरान का वो द रिलीज ऑफ द ईरानियन मिलिट्री फुटेज, इसका मकसद ये नज़र आता है कि इसको डिज़ाइन ही इस मकसद के लिए किया गया है कि एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि हम एक बराह रास्त टकराव के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट शिफ्ट करती है फ़िज़ा से, हवा से, ज़मीन की तरफ और मिसाइल वॉरफेयर जो है फिर हम करके दिखाएंगे आपको। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो हम तो अपने मुल्क से बाहर आपके अड्डों को निशाना बना रहे हैं। अगर आप हमारी सरजमीन पर पहुंचेंगे तो सोचें हम आपका कैसा हशर नशर करेंगे। तो ये जनाब इस वक्त ख़तरनाक तरीन तफसीलात सामने आ रही हैं कि जिसमें ऑपरेशन हमान कोड नेम जिसका बताया जा रहा है वो शुरू होने जा रहा है। और देखते हैं कि ये जो जलथलीय मरीन्स हैं जो उनके छाता बरदार हैं वो ऐसा क्या कर पाएंगे जो 32वें दिन में जब दाखिल हुई है ये जंग उस वक्त तक अचीव नहीं हो सका। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।